بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہمارا ہفتہ وار عالم القرآن کورس کی مبارک نشست کا موقع ہے، جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہر جمعے کو ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ یہ عظیم وقت عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی چند ہی دنوں بعد زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہونے والی ہیں۔ اللہ جلد ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ آقا اسلام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ حضور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، صحیح سلامت صحت کے ساتھ ہمیں رمضان کی یہ سعادتیں ملیں۔ بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی مبارک موقع ہے، بڑی ہی برکتوں سے لبریز ہے، اور چونکہ یہ ہماری قوم کی ایک عادت ہے کہ ہماری قوم کو جو چیز خود ملتی ہے اس کی قدر زیادہ یہ لوگ کرتے نہیں، تو جو چیز خود چل کے آئے اس کی قدر نہیں ہوتی، لوگ اس کی قدر کرتے نہیں عام طور پہ۔ تو چونکہ رمضان بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہوتا ہے، ہر سال ہی آتا ہے، روزے رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا لوگ بھی اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ چلو آ رہا ہے تو آ جائے، اور کوئی خاص اس کے لیے اس طرح سے نہیں ہوتا دھیان کہ آنا ہی آنا ہے، رکھنے ہی رکھنے ہیں روزے، اس لیے پھر اس طرح قدر بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑ جائے تو پھر پتہ چلے کہ رمضان کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ خود آ جاتا ہے اور یہ اللہ کا مہمان خود ہی آتا ہے، تو اس لیے شاید اس طرح سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن قدر والوں کے لیے رمضان بہت بڑا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں رمضان کچھ یوں ہے کہ جب رمضان چلا جاتا تو 6 ماہ تک اس کا غم رہتا، 6 مہینے اس کا دکھ غم دل میں رہتا کہ چلا گیا ہے، اور پھر اگلے 6 مہینے اس کا انتظار رہتا کہ 6 ماہ تک انتظار ہے، مولا کب آئے گا رمضان، کب آئے گا رمضان، کب رمضان کی برکتیں نصیب ہوں گی، کب رمضان کی برکتیں آئیں گی۔ تو یہ سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں رمضان کی قدر ہے، بولو، جنہیں رمضان کی قدر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی برکت کا مہینہ ہے اور اس کی کتنی بڑی برکت ہے اور کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جنہیں رمضان کی قدر ہے، جو رمضان سے محبت کرتے ہیں، جو رمضان سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ پھر یہ بھی سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کو یہ برکتیں حاصل ہیں، یہ کرم حاصل ہے کہ اس کا تعارف خود خدا نے کروایا ہے۔ میں نے ابھی قرآن سے آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اللہ نے باقاعدہ اس کا ذکر، اور بھی تو مہینے ہیں، بڑے بڑے اچھے مہینے ہیں، بلکہ سارے دن ہی اللہ کے ہیں، سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں،
تو اور بھی تو مہینے تھے، ان کا ذکر نہیں کیا، رمضان کا ذکر خاص طور پہ کیا۔ رجب ہے، ذوالحج ہے، شعبان ہے، بڑے بڑے اعلیٰ مہینے، لیکن اس کا ذکر خاص قرآن میں اتارا اور تعارف کروایا باقاعدہ کہ میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ سنو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ بڑی ہی اعلیٰ سعادت کی بات، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جب مجلس کے اندر نقیب جو ہے وہ کسی کو جب بلاتا ہے تو نقیب بلا رہا ہوتا ہے نعت خوانوں کو، تلاوت والوں کو، اور وہ کہتا ہے جی فلاں اب نعت خواں صاحب آئیں گے، بڑی اچھی آواز ہے ان کی، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بہترین ان کا لہجہ ہے، تو سنیں ان سے نعت، اور پھر نعرے لگواتا ہے، وہ نقیب آ جاتا ہے، وہ نعت خواں آ جاتا ہے، اس کے بعد اگلا نعت خواں ہے، پھر اگلا نعت خواں ہے۔ تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نقیب صاحب بلا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے نقیب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتا رہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ خود اس مجلس کا جو مہمان خصوصی ہے وہ مائک پہ آ جائے اور وہ آ کے کہے کہ میں اب فلاں کو دعوت دے رہا ہوں، فلاں جو ہے وہ میں بلاتا ہوں اسے کہ فلاں حضرت صاحب اب آئیں گے اور وہ بات کریں گے، تو سارے لوگ ایک دم توجہ کریں گے کہ حضرت صاحب خود مائک پہ آ گئے ہیں، اس بندے کو بلا رہے ہیں، یار وہ کیسا اعلیٰ شخص ہوگا جس کا تعارف میرے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے بات کرنے، تو وہ لوگ کیا ہوگا، دھیان ہوگا نا کہ اس کی طرف توجہ ہوگی۔ چلیں تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں، آپ تصور کریں کہ خود حضور علیہ السلام مائک پہ آ جائیں اور وہ کسی کو کہیں کہ فلاں آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام آ کے کہیں، بلائیں کسی کو، تو ساری کائنات توجہ کرے گی کہ حضور کس کو بلانا چاہ رہے ہیں، اتنا اعلیٰ انسان ہے وہ کہ خود حضور اسے دعوت دے رہے ہیں۔ تو دیکھو اب دھیان کرو، میں جو کہنے لگا ہوں، خود خدا کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ تعارف کون کروا رہا ہے، رمضان کا تعارف حضور بھی نہیں، کوئی بہت بڑا ولی بزرگ بھی نہیں، خود خدا کروا رہا ہے کہ آ رہا ہے وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ کتنی برکت ہوگی اس مہینے میں، کس قدر عزت و شان ہوگی اس مہینے کی کہ اللہ نے خود تعارف کروایا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ، تو اب یہاں مفسرین عجیب ایک بات لکھتے ہیں، اور میں اکثر اپنے درسوں کا خود ہی مزہ لیتا ہوں، سچی بات بھی یہی ہے، آپ کو آئے نہ آئے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے اپنے درس کا خود ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ مفسرین بڑی عجیب بات یہاں لکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ہمیں اس آیت سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رمضان کا تعارف ہے یا قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن اتارا تو قرآن کی طرف دیکھیں، پھر رمضان میں اتارا تو پھر رمضان کی طرف دیکھیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ نے کس کا تعارف کروایا، رمضان میں قرآن اتارا، قرآن کا تعارف ہے، قرآن رمضان میں آیا، یہ رمضان کا تعارف ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا۔ یہ اتنی خوبصورت ترتیب اس آیت میں اللہ نے بنائی۔ اللہ، تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ حدیث جو آقا اسلام نے فرمائی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سماعت کیجئے۔ اور دیکھو جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کتنی دیر پہلے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، مطلب ایک بچی کی بارات آ رہی ہے فرض کرتے ہیں، کتنی دیر پہلے تیاری ہو جائے گی، 1 دن پہلے ہو جائے گی، 2 دن پہلے ہو جائے گی، یا چلیں کوئی گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کوئی دور سے عزیز آ رہے ہیں کچھ دن رہنے کے لیے، کیا کریں گے آپ، گھنٹہ 2 پہلے صفائی ہوگی، اچھی طرح سے دیکھ لیں گے مہمان آ رہا ہے تو چلو اس کے لیے کوئی کھانا پکا لیں، کوئی بیڈ سیٹ کر لیں، وہ سارا کچھ آپ کتنی دیر پہلے کریں گے، کچھ گھنٹے، کچھ مہینے، کچھ وقت پہلے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا عجب وقت ہے رمضان کہ آقا اسلام نے فرمایا
11 مہینے اللہ جنت کو سجاتا ہے. 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی 11 ماہ تک رمضان کی تیاری اللہ کرتا. 11 مہینے تزئین و آرائش ہوتی ہے، جنت کے رنگ و روغن بدل جاتے ہیں، جنت کی مٹی کا رنگ بدل دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو بدل دی جاتی ہے، نئے درخت اور پودے لگائے جاتے ہیں، رستوں کے ڈیزائن بدل دیے جاتے ہیں، محلات کے ڈیزائن بدل دیے. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تزئین و آرائش ہو رہی ہے، رنگ و روغن ہو رہا ہے جنت میں، تو کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا مومن اب جنت میں آنے والے ہیں؟ مومنین کے جنت میں داخلے کا وقت ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی آرائش کی جا رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ میرے نبی کی امت پر رمضان شروع ہونے والا ہے. دیکھو تو صحیح ذرا کہ کتنی تیاری ہے اللہ کی طرف سے، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنی عظیم برکتیں ہیں. پھر اللہ اس مہینے میں اپنے سارے اصول بدل دیتا ہے، سارے اصول بدل دیتا ہے. وہ اپنی تمام جتنی اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں انہیں چینج کر دیتا ہے. نفل فرضوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. جو ہی کوئی 2 نفل پڑھتا ہے تو ایسے جیسے اس نے 2 فرض پڑھے، فرض 70 فرضوں جتنا ہو جاتا ہے. 70 فرض، ایک نیکی کا ثواب 1400 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. لوٹ سیل لگا لی جاتی ہے، آؤ لوٹ لو، آؤ لوٹ لو، آؤ لے لو، آؤ برکتیں لے لو، آؤ رحمتیں لے لو. تو اتنی برکت اس میں پیدا کی جاتی ہے. اللہ تمام اصولوں کو بدل، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو کبھی پورے سال میں بند نہیں ہوتے. دوزخ کے دروازے بولو بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. شیاطین ساری دنیا کائنات سے کونے کونے سے پکڑ کر اللہ انہیں زنجیروں سے باندھ کر انہیں 7 زمینوں کے نیچے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. کوئی روئے زمین پہ شیطان اس وقت موجود ہی نہیں ہوتا، نہ آسمانوں پہ نہ زمینوں پہ، کسی بھی جگہ شیطان نہیں ہوتا. اللہ سارے شیطانوں کو قید کر دیتا. پورا سال، پورے 11 ماہ کھلی چھٹی ہے، جدھر مرضی شیطان دندناتا پھرے، رمضان میں اللہ قید کر دیتا، بند کر دیتا. اللہ تو بتاؤ اس سے زیادہ اور وہ کیا کرے تمہارے لیے؟ اس سے زیادہ اور تمہارے لیے کیا کیا جائے کہ اس نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. نیکیوں میں اضافہ کر دیا، شیاطین کو بند کر دیا، دوزخ کو بند کر دیا، جنت کو کھول دیا. اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس قدر برکت والا مہینہ. اللہ آقا اسلام نے اسے موسم بہار کہا، سپرنگ سیزن، اس کو موسم بہار کہا جاتا ہے. یہ بہار کا موسم ہے، لہذا اس موسم میں مومن کی نیکیاں پھلتی اور پھولتی ہیں، مومن کی نیکیاں بڑھتی ہیں، مومن کے اوپر نکھار آ جاتا ہے، مومن فریش ہو جاتا ہے، مومن اس میں تر و تازہ ہو جاتا ہے. بہار جو آ جاتی، بھائی دیکھو بہار جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ پودے پر بولو، پودے پہ خوبصورتی آ جائے گی، نئے پتے نکلیں گے، نئی اس کی کمپوننٹ پھوٹیں گی، اس کے پھل نکلیں گے، اس کے جو ہے وہ تنے ہرے بھرے ہو جائیں گے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ پودے کے اوپر بہار آ گئی. تو فرمایا ایسے ہی مومن کے لیے رمضان موسم بہار، اس میں مومن ایسے جیسے فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تو اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں لیے ہوئے یہ مہینہ آ رہا ہے. اللہ کا مہمان ہے. تھوڑے سے دن ہیں، ایام معدودات، گنے ہوئے دن، گنتی کے دن، چند دنوں میں ختم، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کدھر. اللہ تو لہذا صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ صحابہ کرام جب رمضان آنے والا ہوتا تو رمضان سے پہلے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لیتے. کوئی سفر کرنا ہوتا کر لیتا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے کر لیے جاتے، کوئی گھر کے معاملات ہوتے انہیں سمیٹ لیا جاتا، کوئی کاروباری ڈیلیں ہوتی انہیں کر لیا جاتا. صحابہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے بھاگو
ادھر ادھر ہر شہر جا جا کے اپنی مکمل کر لیتے، اور رمضان کے شروع ہوتے ہی مسجدوں میں ڈیرے لگا لیتے، مسجدیں بھر جاتی، مسجدیں آباد ہو جاتی، تسبیحات بلند ہو جاتی، قرآن کی تلاوت کے نغمے الاپے جاتے، ہر طرف درود و سلام کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا. اللہ تو ہمارے تو معاملات ہی بڑے خراب ہیں. اس حوالے سے ہماری قوم انتہائی سخت نااہلی کا شکار ہے. 70% لوگ رمضان کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں. 70-80% وہ اس کو ایک مہینہ ہی سمجھتے ہیں، اور روزے رکھ دیے، صبح رکھا شام کھولا، صبح رکھا شام کھولا، بس وہ اسی میں چلتے رہتے ہیں. رمضان کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں. اور ہماری ہائی جنٹری جو ہے، اللہ ماشاءاللہ ہماری ہائی جنٹری، وہ روزہ رکھتی نہیں سرے سے. اسے روزہ پسند ہی نہیں ہے، وہ نہیں رکھتے روزہ. اور ہمارا یہ جو نچلا طبقہ ہے، یہ بھی روزے سے بھاگا ہوا ہے. یہ بھی روزہ کوئی نہیں رکھتا. بولو، روزہ کوئی نہیں رکھتے یہ. اور کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ کوئی نہیں روزہ رکھتا. روزے کے چور ہے سارے یہ. اور اس کی انتہائی قیمتی ان ساعتوں کو یہ ضائع کرتے ہیں. انتہائی قیمتی ساعتوں کو یہ ذبح کر دیتے ہیں. اس قدر جو ہے وہ اس حوالے سے یہ سستی کا شکار ہے ہماری قوم کے میرے پاس لفظ نہیں. اور بہت سارے لوگوں کے لیے تو رمضان ایک بہت بڑا بوجھ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا مطلب کیڑا سیاپا بن گیا سا. مطلب ہاں یار کدوں مکے گا، کیونکہ کھائیں گے تو لوگ باتیں کرتے ہیں تو رکھیا نہیں روزہ، اور جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے اور چھپتے چھپاتے پھریں گے، چھپ چھپ کے کھائیں گے پیئیں گے، بوجھ سمجھتے. تو ہماری قوم 90% اس کے اندر بہت سخت جو ہے وہ نااہلی کا شکار ہے. رمضان کے حوالے سے بھاگتے ہیں لوگ اس سے. حالانکہ یہ تم سے کچھ لینے نہیں آیا، تجھے دینے ہی آیا ہے. یہ بس تجھے دینے آیا ہے، تجھ سے کچھ لے کے نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا، یہ صرف تجھے دے کے جائے. اللہ تو اللہ توفیق دے. آمین کہو. آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں. ہم اپنے دماغ کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی سوچ کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں شعور حاصل ہے. ہم اپنی اولادوں کو بھی یہ سبق دے کے جائیں گے کہ بیٹا رمضان سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں، رمضان سے خوبصورت کوئی لمحے ہی نہیں ہے. یہ تو دعاؤں سے ملتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ پچھلے سال تھے، آج نہیں. جنازے آپ نے پڑھے ان کے، میں نے پڑھے بہت سارے جنازے، انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. پچھلے سال پچھلے رمضان میں وہ میرے ساتھ تھے. آپ کے بھی ہوں گے. بولو ہیں نا جی ایسے لوگ؟ بولو ذرا یاد کرو. ہاں کتنے لوگ ذہن میں آئیں گے کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. اچھا وہ بھی چلا گیا، پچھلے سال تو رمضان میں تھا، اس دفعہ نہیں. تو نہ جانے کس کا یہ آخری رمضان ہو، کس کے یہ آخری لمحے ہوں، اور کتنی یہ برکتوں والے ہیں، کتنی یہ سعادتوں والے ہیں، کسے پتہ ہے. اللہ تو لوگ اس کو بھی چٹی وٹی سمجھتے ہیں، یار یہ کی ہمارے اوپر پھٹیک بن گئی ہے. تو ایسا ظلم اس قوم نے کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ آؤ مانگ لو. عام دنوں میں عصر سے مغرب کے درمیان ایک وقت آتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر روز اللہ عصر سے مغرب کے درمیان ایک لمحہ اتارتا ہے جس میں اگر کوئی دعا کر رہا ہو تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے. عصر سے مغرب کے درمیان یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور عصر سے مغرب کے دوران ہی اسلامی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تاریخ جو ہے وہ بدل جاتی ہے. عصر سے مغرب کے درمیان فرشتے بھی بدل جاتے ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں، رات والے اتر آتے ہیں. تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. جب مومن قبر میں جاتا ہے نا جی، سنو، تو اس وقت بھی جب فرشتے اسے اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اس وقت بھی اسے عصر کا وقت نظر آتا ہے.
اور اسے یوں لگتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے، اور وہ اگر پکا نمازی ہوگا تو فوراً دل میں اس سے خیال آتا ہے میری نماز نہ کہیں رہ جائے، میں نماز پڑھ لوں جلدی سے، اثر نکل رہی ہے، نماز پڑھ لوں، نماز ابھی میں نے پڑھی نہیں، یہ سورج غروب نہ ہو جائے، وہ اثر پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے۔ آہا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ مومن کو جاؤ گے نا قبر میں تو تمہیں حضور کی یہ حدیث سچ ثابت ہو جائے گی، عصر کا وقت نظر آئے گا۔ اللہ، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ ایک گھڑی اتارتا ہے جو رحمت والی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ، آپ دیکھیں عصر کے وقت اترتی ہے، وہ عصر سے مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے، تھوڑی دیر ہے، کوئی مطلب اوگ گئی، اتنی سی ہوتی ہے بس، وہ گئی بس، اتنا سا ٹائم، لمحہ، سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، اور اللہ اسے چینج کرتا رہتا ہے، کبھی وہ شروع میں ہے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، کبھی تھوڑا سا آگے جا کے، کبھی پیچھے کرتا ہے، اللہ اسے بدلتا ہے۔ جمعے کے دن وہ 2 بار آتی ہے، ایک بار آتی ہے جب امام خطبہ دیتے ہوئے عربی کا وہ بیٹھتا ہے درمیان میں، ایک خطبہ پڑھتا ہے، پھر دوسرا پڑھنے سے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا جمعے کے دن بھی عصر کے سے مغرب وہ پھر آتی ہے، تو یوں جمعے میں 2 بار آتی ہے۔ لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آقا اسلام نے فرمایا پہلے لمحے سے لے کر 30ویں روزے کے آخری لمحے تک سارا رمضان ہی قبولیت والی لمحہ ہوتے ہیں، سارا رمضان قبولیت والا، قبولیت کے لمحات والے لمحے، یعنی جس کو تم ہر روز ڈھونڈے سے ڈھونڈو اور پتہ نہیں وہ گھڑی ملے نہ ملے، رمضان میں وہ تمہیں ملی ہوئی ہے۔ ہر وقت قبولیت کا وقت ہے، کچھ بھی اللہ سے مانگ لو، رمضان میں قبول ہی قبول ہے۔ بھائی دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں، تو نہ قبول ہونے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اللہ، تو کس قدر بڑی یہ سعادت ہے، کتنے بڑے یہ لمحے۔ اللہ ہے جو مجھے یاد ہے کہ جس نے مجھے بڑا بدلا تھا، اور میں نے رمضان کے حوالے سے اس حدیث سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، اور اللہ کرے آپ کو بھی ملے انشاءاللہ، کہو آپ بھی اس حدیث کو سمجھیں۔ اور مجھے اس حدیث نے رمضان کو جو ہے وہ بڑا، میں اس پہ پھر میری جو سوچ تھی رمضان کے بارے میں وہ بدل گئی تھی اس حدیث کی وجہ سے، جو بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے، ایبسٹریکٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی اچھی کتابیں ہوتی ہیں نا، وہ شروع میں ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں کہ جس نے میری کتاب پوری ابھی نہیں پڑھی وہ اس خلاصے کو پڑھ لے، میں نے یہ آگے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ خلاصہ، وہ جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس بک میں اگلے چیپٹرز میں کیا ہے، ایسے ہی بولو، وہ جو خلاصہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی پورا سال جو اگلے رمضان تک آنے والا ہے، رمضان بتائے گا کہ تمہارا کیسا گزرے گا۔ بس یہ نوٹ کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کے اوپر غور کر لو۔ تمہیں رمضان نے بتانا ہے کہ تمہارے سال آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر رمضان تمہارا بہترین گزرا تو امید ہے سارا سال عزتیں برکتیں پاؤ گے، اور جو رمضان تم نے ضائع کیا تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا، رمضان ضائع ہو گیا، اب پورا سال تمہارے لیے شدید تکلیفوں پریشانیوں سے اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے رمضان ضائع کر دیا۔ بھائی مجھے آپ ہی بتائیں کہ جس پودے پہ بہار میں پھل اور پتے نہیں نکلے تو کیا خزاں میں نکلیں گے؟ بولو بھائی، خزاں میں تو جھڑ جاتے ہیں نا، خزاں میں تو پہلے بھی جاتے ہیں۔ اور جس مومن نے یا بندے نے جب شیطان قید تھا تو نیک نہیں ہوا، تو عید کے بعد تو شیطان چھوٹ گیا ہے، عید کے بعد تو اب وہ باہر آ گیا ہے، اب وہ کیسے نیک ہوگا؟ بھئی رمضان میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی،
ہیں. آپ نے ایک روڈ پہ بھاگنا ہے 1 میل تک اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ روڈ کھلی ہے, کوئی شہر راستے میں ایک بھی ذرہ بھی نہیں درمیان میں, بالکل صاف شفاف راستہ ہے, آپ بھاگیں جتنی مرضی تیز بھاگیں. لیکن ساتھ ہی اگلے دن کہا گیا کہ جناب اب ہر قدم پہ ایک دیوار ہے 10 فٹ اونچی, اس کو اب آپ نے پھلانگنا بھی ہے اور آگے جا کے اس میل تک پہنچنا بھی ہے, ہر قدم پہ ایک دیوار ہے. تو کیا کرو گے؟ پھلانگنی بھی ہے, بھاگنا بھی ہے, تو ہر قدم پہ دیوار چڑھو گے اترو گے, چڑھو گے اترو گے. وہ 1 میل ہو سکے تو شام تک نہ پورا ہو, اتنی دیواریں ہر قدم پہ. بولو بھائی, ہر قدم پہ چونکہ دیوار ہے تو کتنی دیواریں شام ہو جائے گی, تمہیں 1 میل پورا نہیں ہوگا. تو یہی حساب عید کے بعد شروع ہو جاتا ہے. شیطان ہر قدم پہ رکاوٹ پیش کرے گا نیکی کے اندر, نیکی کے کاموں میں, اچھائی کے کاموں میں, ہر قدم پہ تمہارے لیے ایک دیوار کھڑی کر دے گا. ہر قدم پہ, یہ نہیں کہ دور جا کے, ہر قدم پہ. تو تمہیں اس کو پھلانگنا ہوگا. رمضان میں ایسا کچھ نہیں ہے, بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو, جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ, ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو جو رمضان میں جو ہے سویا رہا اس کی قسمت سو گئی. جس کو اب رمضان میں چارپائی پہ دیکھے نا, سمجھ لے کہ اس بدبخت نے ان مینوں بھی ضائع کرنا ہے, میرے بچوں نے بھی ضائع کرنا ہے, میرے کار نے بھی ضائع کرنا ہے. اب یہ بندہ میرے لیے پورا سال اذیت, تکلیف, دکھ کا سبب بن جائے گا. یہ میرا بچہ, یہ میری بچی, یہ میری بیوی, یہ میرا شوہر, یہ میرا بھائی, یہ مجھے کبھی نفع نہیں دے سکے گا, کیونکہ رمضان میں ہی ایسا ہے. نہیں دے سکے گا وہ نفع آپ کو. اور رمضان میں نہیں خدا کا بنا, وہ باقی دنوں میں کیسے خدا کا بنے گا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو مجھے اس حدیث نے بہت بدلا تھا, اور مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم نے جب اس کو سمجھایا تھا کہ رمضان خلاصہ ہے, یہ تمہیں بتا دے گا کہ تم اگلے سال تک کیسے ہو. اور مجھے آپ نے یہ کہا تھا کہ اب آپ انالیسس کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کا جنہیں آپ نے رمضان میں چست دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیکھا, اگلے سال تک اللہ انہیں عرشوں کے رنگ لگانا شروع کر دے, اور ان کو تم عزتیں, اعزاز, برکتیں لیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ انہیں بلند کرتا جائے گا, کیونکہ انہوں نے رمضان کی عزت کی. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لینا جو سوئے رہے, جو نہیں آتے تھے, جن کو تم دیکھتے رہے کہ کوئی نہیں نماز روزے میں, اور تمہاری نظریں دیکھتی رہیں کہ یہ شخص گناہ گار بھی رہا, اس نے کوئی رمضان کی عزت نہیں کی. اگلے سالوں میں اس کو نکیریں نکالتے ناک سے تم نہ دیکھو, تم کہنا محمد عظیم فاروقی نے جھوٹ بولا تھا. بڑی سخت تکلیف میں مبتلا ہو. یہ موسم بہار ہے, اس کو ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کے بعد کچھ پا سکیں. اللہ. پھر دیکھو, آپ اس حدیث سے بھی اندازہ کریں گے کہ آقا علیہ السلام آپ مسجد نبوی شریف میں منبر رسول پہ تشریف لے جا رہے ہیں جمعہ کے لیے, تو آپ نے 3 بار آمین فرمایا, آمین آمین آمین. تو صحابہ نے سنا, تو صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا, تو آمین تو کسی دعا پہ کیا جاتا ہے, بولو آمین کس پہ کیا جاتا ہے؟ کسی دعا پہ نا. کوئی بولے, کوئی بات دعا کرے تو آپ سن کے کہتے ہیں کہ اچھا جی آمین. تو آمین تبھی کہیں قبول ہو جائے, قبول ہو جائے, قبول ہو جائے. تو حضور آپ نے کس کو آمین کہا ہے؟ ہمیں تو کوئی, ہمیں نہ ہم نے کوئی دعا مانگی نہ آپ نے کوئی دعا کی, آمین کہہ دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے صحابہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے منبر تک جاتے جاتے 3 دعائیں سنائیں. 3 دعائیں میں نے سنی ان کی زبان سے, ان سے سنی, اور ان تینوں دعاؤں پہ میں نے آمین کہا. دعا کرنے والے جبریل ہیں, آمین کہنے والے رسول خدا ہیں. تو کتنا بڑا معاملہ ہے. دعا بھی وہ کر رہا ہے جو اللہ کا بڑا اعلیٰ فرشتہ ہے, جس نے کبھی گناہ نہیں کیا, وہ دعا کر رہا ہے, فرشتوں کا سردار ہے. تو حضور اس کے پہ آمین کہہ رہے ہیں, تو کیسے قبول نہ ہو. تو صحابہ نے فرمایا, حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ تو فرمایا, ہاں پہلی دعا اس نے یہ کی ہے, اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ جو شخص آپ کا نام نامی, اس میں گرامی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اس کے کانوں میں آپ کا نام آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، تو اے اللہ کے رسول دعا ذرا کر دیجئے کہ وہ ایسا شخص بدبخت ہے، حضور ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑے۔ اتنا کنجوس، اس قدر بدبختی کی انتہا والا شقی قسم کا انسان برباد ہو جائے، ککھ نہ رہے ہوتا جو آپ پہ درود حضور نہ پڑے، آپ کا نام سنے۔ تو فرمایا آمین۔ جبریل ایسا ہی ہونا چاہیے، تو صحیح کہہ رہا ہے، میں تیری تائید کرتا ہوں، آمین کہتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جبریل نے دعا کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ جس شخص کو زندگی میں بوڑھے ماں باپ ملے ہوں، ماں باپ ملے ہیں اور دونوں بوڑھے ہیں، باپ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بھی بوڑھی ہو گئی ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا ہے بڑھاپے میں، ماں بوڑھی ملی ہے یا باپ بوڑھا ملا ہے، اور وہ ان دونوں کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، ختم کر دیا جائے اس کو، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیے جائے، جو اس قدر ظالم آدمی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو وہ راضی نہیں کرتا، بڈھے ماں باپ ہیں اور وہ ان کو خوش نہیں کر سکتا، تو حضور ایسا شخص بھی ہلاک۔ فرمایا آمین، صحیح فرمایا، کہہ دو اے جبریل تم نے ٹھیک کہا، میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، آمین کہو۔ فرمایا حضور تیسری بات یہ ہے کہ جبریل نے دعا کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ جس کو زندگی میں ایک بار رمضان ملا ہو، اوہو اللہ، کتنی بار بولو، زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار رمضان ملا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ اللہ کو خوش نہیں کر سکا، وہ اللہ کو منا ہی نہیں سکا، وہ اللہ کے آگے اپنی عبادت اور ریاضت پیش ہی نہیں کر سکا، رمضان کے لمحے گزرتے گئے، راتیں دن وقت گزر گیا اور وہ سست رہا، اللہ کے رسول دعا کریں ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، اسے ککھ نہ ملے، وہ جو کر رہا ہے برباد ہو جائے کہ اس نے رمضان کو ضائع کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، اے جبریل صحیح کہتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، جس کی اتنی قدر ہے، جو اتنی قدر والا ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن جیسی نعمت رمضان میں اتری، اسی میں لیلۃ القدر ہے، اسی میں اعتکاف ہے، اسی میں روزے کی سعادت ہے، اسی میں نماز تراویح ہے، اسی میں سحری افطاری ہے۔ کتنے خوبصورت دن ہیں، کتنے یہ بہار والے لمحے جسے نصیب ہو جائیں۔ تو یہاں تو ٹریننگ کی کوئی نہیں ہے، اور لوگ رمضان کے حوالے سے اس طرح سے ہیں کہ رمضان کو ایک مطلب جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین جو ہے وہ کاروباری سیزن شروع ہو گیا، چھریاں تیز کر لو اور زیادہ بیچو، 20 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچو، اور پھر اوہو نماز دا ٹائم جا رہا ہے، بھاگو نماز کے لیے، اور ادھر 20 روپے کی چیز 100 روپے میں، اور رمضان ہے بھائی بیچو جتنا مرضی بیچو، تھے لاؤ لوگوں چونا، اور ظالم آدمی، ان کے لیے یہ ایک بہترین جو ہے وہ مارکیٹنگ سیزن ہے، اور وہ اسی میں پڑے ہوتے کاروباری حضرات۔ وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا، پورے سال دی کمائی کرنی، پورے سال کا کما کے رکھ لینا، بیچو ملاوٹ لگے رہو، کوئی شاید ملا دو بیچ میں، لوگوں نے لے ہی جانی، اور لوگ کھا ہی لیندے نے دے، اور اس میں سب کھا جاتے ہیں، ڈالو جو مرضی ملا دو، ملاوٹ کرو، سے بدبخت ہیں۔ اور باقیوں کے لیے، بہت ساروں کے لیے یہ ایک چلو نیند پوری کریں گے، سوتے ہیں آرام سے، لیٹ روزہ رکھا ہوا ہے سو جاؤ، نیندیں پوری کرو۔ اور نوجوان جو ہے وہ راتوں کو فلڈ لائٹ میچ شروع کر دیتے ہیں، گلیوں میں لائٹیں لگا دیں جی، اور سحری تک کون سوئے، اب جاگتے ہیں سحری تک، سحری بھی تو کرنی ہے نا، تو جناب وہ میچز چل رہے ہیں اور لائٹیں لگا کے جو ہے وہ ٹینس کھیلا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ کرکٹ کے میچز شروع ہو گئے ہیں،
اور قوم ساری جو ہے وہ جاگ رہی ہے، کیوں جی سحری کرنی ہے. تو صحیح ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اور مہنگائی کی چکی میں پیسنا چاہیے. تمہاری بجلی 6 مہینے بند ہو جانی چاہیے. تمہارا آٹا 1000 روپے کلو ہو جانا چاہیے. تم صحیح تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. تمہاری چینی 600 روپے کلو جانی چاہیے. تمہارے ساتھ اور کیا ہونا چاہیے؟ جو تم نے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو اس طرح سے مذاق میں لیا ہوا ہے، تو تمہیں حق کیسے پہنچتا ہے کہ تم آگے سے چیخو؟ تمہیں چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اپنے آپ کو کونڈا کرو اور چھتر کھاتے جاؤ. بس تمہارے انداز ہی ایسے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. جب آپ ایسے انداز اختیار کریں گے تو آگے سے کیا آپ کو پھول ملے؟ آپ آسمان کی طرف اگر روڑا پھینکیں گے تو آسمان سے روڑا ہی واپس آئے گا، پتھر ہی نیچے اترے گا. آپ آسمان کی طرف پھول پھینکیں، اللہ پھول ہی نیچے لائے گا. جو تمہارے اعمال اوپر جائیں گے تو ویسے ہی رزلٹ نیچے آئیں گے. تمہیں کیا ضرورت ہے چیخنے چلانے کی؟ تمہارے انداز دیکھو رمضان میں کیا ہے. نیندیں پوری ہو رہی ہیں، رج کے لوگ سوتے ہیں، روزہ چھوڑنے میں ماہر ہیں. ذرا سی سر درد ہو گئی ہے، اوب گیا روزہ. ذرا سا ہلکا سا بخار ہو گیا ہے، روزہ چھوڑ دیا، روزہ جانے دیا. میں نے آج مشین لگانی تھی، روزہ نہیں رکھا. میں نے آج کپڑے دھونے تھے، روزہ نہیں رکھا. میں نے آج فلاں کام کرنا، روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیا. بھئی آپ کو حق کیسے پہنچتا ہے ایسے چھوڑنے کا؟ یہ آپ کی پراپرٹی ہے. کیا آپ کو اختیار ہے اسے چھوڑنے کا؟ آپ کو اختیار ہے ہی نہیں. بولو بالکل اختیار نہیں. اس طرح لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تو آپ کو سعادت ملی ہے، مجھے ملی ہے، اور کئی وقت سے، کئی سالوں سے اللہ توفیق دیتا ہے. اس سال بھی اللہ عطا کرے، آمین کہو. اللہ اس کو توفیق دے دے. اور میں اپنے قبلہ عالم کے ساتھ جب رمضان کے دن گزارا کرتا تھا، مجھے یاد ہے کہ کڑکے نکال دیتے تھے آپ ہمارے. یقین کریں ہمارے منہ دوسری طرف لگ جاتے تھے. اتنی محنت، اتنی آپ ہماری ریاضت، اس قدر آپ اس میں ہمارے ساتھ، آپ جو ہے نا ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتے. بڑی آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا جان مارتے، ہمیں بھی مرواتے، خود بھی آپ محنت کرتے، ہمیں بھی کرواتے، بڑی محنت کرتے. میں نے جتنا آپ کو اس مہینے میں دیکھا کہ آپ عبادت اور ریاضت اور کوشش میں لگتے، پورا سال نہیں میں نے کبھی دیکھا. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. آئیے رمضان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو ہر صورت ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. میں وہ باتیں چند کر دوں. سب سے پہلے رمضان میں جو سب سے بڑی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، وہ ہے رمضان کا روزہ. اسے چھوڑا نہیں جا سکتا جی. صرف 3 لوگ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اوپر بیٹھ جائیں کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. پہلا وہ ہے کہ جو مسافر ہے. کون ہے بولو؟ مسافر وہ ہے جو 90 کلومیٹر دور جا رہا ہے اپنے گھر سے، اور وہ اپنے گھر سے تقریباً 90 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے جہاں سے وہ روانہ ہوا ہے. تو اب وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو گیا، وہ سفر میں ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے کاموں کی جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہو گئے، یہ مسافری نہیں ہے. کم از کم 90 کلومیٹر کا جو وہ آپ نے فاصلہ ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ کو اجازت ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں، اور اب اس روزے کو عید کے بعد رکھیں. اگر وہ چھوٹ گیا ہے، آپ سفر میں تھے، شادی کوئی آ گئی ایسی، کہیں چلے گئے، کہیں آپ کو مرگ پہ جانا پڑ گیا، کہیں آپ کو دور جا کے کوئی فنکشن تھا، کوئی ایسی چیز تھی، آپ کو جانا پڑ گیا، آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ چھوڑ دیں. اس روزے کو یاد رکھیں اور وہ عید کے بعد اسے لوٹا دیں، قضا کر دیں اس کی. وہ معاف نہیں ہوا، بولو بھائی، معاف نہیں وہ ہوا، وہ قضا ہوا ہے، اس کو آپ بعد میں ادا کر دیں. دوسرا وہ ہے جس کو کوئی مستند حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، اور اس نے آپ کی بیماری کو دیکھ کر آپ اس سے مشورہ کرنے گئے. رمضان سے پہلے رمضان آنے والا تھا تو آپ نے اس کو اپنا چیک اپ کروایا. اس نے آپ کا معاملہ دیکھا ہے اور اس نے یہ کہا کہ آپ سے کہ نہیں،
میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور میری ایڈوائز ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض آپ کو موت تک لے جا سکتا ہے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف زیادہ ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. مستند قابل آدمی، یہ نہیں کہ گلی محلے کے یہ چھوٹے موٹے ہیں جی، یہ جو 20 روپے فیس والے، یہ والے نہیں، مستند ڈاکٹر، بڑا بہترین جو واقعی ڈاکٹر ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ حکمت میں بڑا ماہر آدمی. یہ نہیں کہ نال دی کوئی خاتون نے کہا تو نہ رکھ روزہ، یہ کوئی نال ساتھ والا گزرتا ہوا کوئی بابا کہہ گیا اور نہ جی تسی نہیں، حاجی صاحب تسی نہ رکھو. اس کی کیا اوقات ہے شریعت کا اتنا بڑا حکم بدلے؟ شریعت کا حکم ہے یہ کوئی تمہارے گھر کا جو ہے وہ ویپر نہیں ہے جہاں سے اٹھا کے رکھ دیا، ادھر رکھ دیا اور ادھر رکھ دیا. یہ شریعت کا حکم ہے اور اس کو شریعت والے ہی بدلیں گے. اور جی وہ فلاں آئی تھی ہمسائی، وہ کہہ تھی نہ رکھ، تو اب ہمسائی بھی دوزخ میں جائے گی، تجھے بھی لے کے جائے گی. وہ کہہ گئی تھی مجھے میں نہیں رکھنا تو تو بھی نہ رکھ. بھائی آپ اس کے کہنے پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اتنا بڑا حکم؟ مستند حکیم ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کا مرض ایسا ہے آپ نہ رکھیں تو اس کے لیے پھر اجازت ہے. اب نوٹ کرنا ہوگا کہ 2 دن گزرے بیماری میں، 4 6 10 15 20 جتنے بھی گزرے وہ نوٹ کیے جائیں گے اور وہ عید کے بعد جب صحت ہوگی اسے لوٹایا جائے گا. وہ معاف نہیں ہوئے، سوائے خواتین کے خاص دنوں کے روزے معاف نہیں ہیں، کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. روزے ان خاص دنوں والے بھی لوٹانے پڑیں گے، وہ بھی لوٹاتے ہیں آپ ان دنوں میں جب آپ ہوتے ہیں، جب اس کے بعد آپ پاک ہو جاتے ہیں تو ان روزوں کو لوٹائیں گے. ہاں نماز معاف ہو جائے گی، نماز ان دنوں میں نہیں ہوگی. اور اس میں بھی یہ ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ جب وہ ایگزیکٹ وقت ختم ہوا بس اسی وقت آپ کو روزے کی اگلے دن برکت لینی ہوگی. بعض جان بوجھ کے نہیں نہاتے کہ اگلا بھی جان دیو، کوئی بات نہیں، میں کون سا غسل لیا نہیں. شریعت کے اندر آپ اس پروسیس سے نکل چکے تھے، اللہ جانتا تھا کہ آپ اس پروسیس سے نکل چکے تھے. آپ نے جان بوجھ کے ایک دن آگے کیوں کیا؟ وہ آپ کا خمیازہ پڑ گیا آپ کو، اور اب اس کا لائف کے اندر آپ کو لگے گا، بہت بڑا ٹیکا لگے گا، اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے کچھ کیا تھا، کیوں کیا آپ نے. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری، بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور واقعی نہیں ہوتی، سچی بھی بات ہے کہ نہیں برداشت ہوتی. وہ مطلب تھوڑا سا بھوکا رہے، 4 گھنٹے گزر جائیں تو موت سر پہ آ جاتی ہے. اگر کچھ کھائے نہ تو اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جو ہے نظروں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص کیونکہ عمر کی زیادتی 90 80 100 سال کی عمر ہو گئی تو اب اسے شریعت کا حکم ہے کہ وہ فدیہ دے. کیا دے بولو؟ فدیہ دے. معاف اسے بھی کوئی نہیں. فدیہ کیا ہے کہ سحری اور افطاری کے کھانے کا خرچہ جو ایک عام آدمی نارمل سا جو استعمال کر سکتا ہے وہ فدیہ ہے. تقریباً سمجھ لیں کہ اگر ایک کھانا عام طور پہ اگر 100 200 کا بنتا ہے جو ایک نارمل سا کھانا ہوتا ہے، اور افطاری نہیں کہ ایک کھجور دے پیسے دے دے، یہ نہیں کہا جا رہا ایک کھجور صبح کی دی ایک کھجور شام کی دے دی، نہیں جناب. پورا کھانا سحری کا اور افطاری کا وہ تقریباً 200 روپیہ یا 150 روپیہ بنتا ہے. تو وہ ایک روزے کا فدیہ اسے دینا ہوگا کہ یہ میری جگہ آپ میرے اس روزے کو یہ استعمال کریں، آپ کھانا کھائیں. اسے یہ پھر اللہ کی طرف سے اجازت. یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کو صریحاً چھوڑنا، اگر اسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی اس کے بعد موت تک اگر وہ روزے رکھے تو اس روزے کا جزا نہیں بن سکتی. وہ روزہ جو چھوڑ دیا تھا، جان بوجھ کے چھوڑا تھا، اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. وہ کیا آپ دیکھیں، ساری زندگی کو روزے رکھ سکتا ہے؟ بولو سارے بولو. کدھر ہو سارے آپ لوگ؟ نہیں رکھے جا سکتے. ساری زندگی روزے رکھے
عید کے بعد شروع ہو جائے اور موت تک کوئی دن روزے کے بغیر نہ رہے، حضور فرما رہے ہیں وہ جو روزہ چھوڑا تھا اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ گیا کام، بہت بڑا لاس کر دیا تم نے۔ اور یہاں جناب پاؤں کے نیچے رونتے ہیں روزے کو، کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ، پھر کیا ہو گیا، ہمیں کیا پڑی ہے۔ ایک ہمارے دوست مجھے بتانے لگے لاہور میں، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے افسر ہے، ہمارا باس ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو روزہ رکھوں نا تو میں تو باؤنتر ہی جاتا ہوں، مجھے تو 1 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں مجھے لکھنا نہیں، مجھے لکھا نہیں جاتا، میں نہیں رکھ سکتا یار۔ اتنا لوگ اس سے بھاگتے ہیں، تو اس کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنی پورا دھیان رکھیں، آپ کو اگر اس حالت میں فرض کرتے ہیں موت آتی ہے تو بتائیں اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی؟ موت تو ویسے بھی آنی ہے، بولو کہ نہیں آنی؟ نہیں آنی؟ آنی ہے۔ جب آنی ہے تو پھر اس حالت میں آ جائے تو بھائی جب بعد میں بھی آنی ہے تو اس حالت میں آ جائے تو بتاؤ اور اس سے اچھی کیا موت ہوگی؟ رمضان کی موت تو صریحاً جنت ہے، سوال جواب کا تصور ہی کوئی نہیں۔ دوزخ کیا تیرے لیے کھلوائی جائے گی؟ اگر فرض کر دوزخ ہی جانا ہے تو اکیلے بندے کے لیے تو نہیں دروازہ اللہ کھولے گا، لگا یار ایڈا بڑا دروازہ ایک بندے سے کی کھولنا، دفع کرو جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بڑا رحیم ہے نا، وہ نہیں کھولے گا۔ تو اس میں تو خوشی کی بات ہے اگر تمہیں ایسا معاملہ بن گیا ہے، تکلیف آئی ہے اور موت آ گئی۔ اول تو اللہ موت نہیں دانے دیتا، اللہ دل کو ڈھارس دے ہی دیتا ہے، روزے میں اللہ دے ہی دیتا۔ تو انشاءاللہ کہو روزہ نہیں چھوڑنا کسی صورت، یہ معاملات بڑے ضروری۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے رمضان میں، وہ ہے رمضان میں کوئی فرض نماز نہ چھوڑی جائے، کسی صورت بھی کوئی فرض نماز نہ چھوٹے، کیونکہ رمضان جو ہے اس کی فرض نماز کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ عام دنوں کی فرض نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تو رمضان کی فرض نماز کتنی بڑی ہوگی اور اس کے معاملات کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ جہاں نفل فرض بن رہا ہے تو فرض 70 فرض جا رہا ہے تو کتنی بڑی برکت اس کے ساتھ جوڑی گئی۔ پھر اس لیے بھی کہا گیا کہ جو رمضان میں نمازی ہو گیا وہ سارا سال نمازی ہو گیا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ پھر جس بچے کو آپ رمضان میں نمازی بنا دیں پورا سال نمازی بنے، کیونکہ اس کو رمضان نے ہی نماز کے اندر وہ نور دے دیا جو اب اسے پورا سال استعمال کرے گا۔ تو یہ بھی توفیق رہے انشاءاللہ کہو کوئی فرض نماز نہ جانے دی جائے کسی صورت بھی، اگر چھوٹ گئی ہے، سو گئے، ادھر ادھر ہوئی، اسے قضا کریں، اس کو پڑھیں۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ رمضان میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو افطاری کا وقت ہے، افطاری کا وقت جو مغرب سے عشاء کا، عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے افطاری والا، وہ بڑا اہم وقت ہے، بڑا ہی اعلیٰ وقت ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس وقت میں اللہ بڑی برکت اتارتا ہے، اور آپ دیکھو گے کہ کسی اللہ والے سے اگر آپ کو کوئی وظیفہ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹائم بھی عصر اور مغرب کے درمیان کا دے گا، وہ کہے گا اس وقت پڑھو اسے، کیونکہ امید ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قبولیت والی گھڑی ہوگی، اور اگر وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا تو وہ وظیفہ اثر کر جائے گا۔ عصر سے مغرب کے درمیان وظائف پڑھائے جاتے ہیں عام طور پہ، تو وہ وقت جو ہے رمضان میں وہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں نا افطاری کا وقت جوں قریب آتا ہے، بھوک اپنی عروج پہ جا رہی ہے، پورے عروج پہ ہے، اور افطاری کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہے، بہترین غذائیں پڑی ہیں، صاف ستھرے جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں پڑی ہیں، اور بڑا خوبصورت دسترخوان سجا ہوا ہے، شربت بھی ہے، ٹھنڈے پانی، میٹھے مشروب بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، بہترین چیزیں پڑی، کنڈی بھی لگی ہوئی، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس سے نہیں استعمال کریں گے، آپ پانی نہیں پی رہے، آپ کھجور نہیں اٹھا رہے، آپ پانی کا لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لے رہے، پانی حالانکہ سامنے پڑا، کنڈی لگی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں خدا دیکھ رہا ہے،
میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرے خدا نے میری پوری نگرانی رکھی ہوئی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابھی 1 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی اذان کی آواز نہیں آئی، یار کوئی دیکھ نہیں رہا۔ او بھائی چھوڑو، پیو پانی، کھاؤ پیو، کس نے تمہیں روکا ہے؟ کون روکنے والا ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی کیمرہ نہیں لگا، کوئی نہیں بندہ دیکھ رہا، کھاؤ یار۔ نہیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت یہ جب سوچتا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اس قیمتی ترین چیز کو چھوڑ دیا، حالانکہ کنڈی بند ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ میرے لیے ایسا نہیں کر رہا۔ تو اے میرے بندے، میں بھی جی چاہتا ہے اپنے سارے پردے اٹھا دوں اور تجھے اپنا دیدار کروا دوں، میں بھی تجھے اپنی دیدار کی لذت دے دوں، میں حاضر ہوں تیرے لیے، آ جا میرا تو دیدار کر لے، لیکن نہیں کر سکوں گا کیونکہ اگر میں نے پردے اٹھائے تو میری تجلیات کو برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن جی یہی چاہ رہا ہے کہ تجھے اپنا چہرہ دکھا دوں۔ آپ اندازہ کریں اس وقت کی نزاکت کا، اس وقت کی قیمتی ہونے کا اندازہ کریں جس میں خدا خود کہے کہ میں تجھے اپنی زیارت کروں، کتنی بڑی بات اللہ۔ اور اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ اس وقت کتنی ذلالت کا شکار ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی باہر بیٹھ کے گلی میں گپے ہانک رہا ہے، کوئی جو ہے وہ لگا ہوا ہے بلیئرڈ کھیل رہا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کسی طرح سے وقت گزرے۔ او بھائی وقت گزرے، وقت تو گزر ہی جانا ہے، وقت تو گزر ہی جانا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی سموسوں کی ریڈی پہ لڑ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مطلب اس وقت چاٹ خریدنے میں ایک دوسرے پہ چھپٹ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے تمہیں افطاری کا وقت دیا گیا؟ کیا افطاری پیٹ کے لیے دی گئی ہے؟ کیا پیٹ پالنے کے لیے تمہیں اور یہ سب کچھ تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، تھوڑا سا انتظار کر لو، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، یہ سب کچھ تیرے ہی پیٹ میں جانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں سمجھتے، اور اس وقت کو ضائع کر کے، ذبح کر کے، مدھول کچول کے اس کو باہر پھینک دیتے۔ کوئی اس کو سوچتا نہیں کہ یہ کتنا قیمتی وقت تھا جو میں اگر ہاتھ اٹھاتا تو میرا رب کہہ رہا ہے میں تو اپنا دیدار کرانے والے ہوں، میں تو دیدار تمہیں کروا دوں، اتنی میری اس وقت تیرے ساتھ محبت، اور تو پکوڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو سموسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو چاٹ کی پلیٹ کے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہے، یہ سب کچھ تیرے پیٹ میں جانا۔ میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ و مرشد کو اللہ عطا کر دے، آپ مجھے یہ کہا کرتے تھے جب آپ اس کے ساتھ یہ وقت گزرے ہیں، آپ مجھے فرمایا کرتے بیٹا جب یہ ٹائم آئے غائب ہو جاؤ، نظر ہی نہ ہو کسی کو، چلے جاؤ کہیں پہ، نکرے کہیں لگ جاؤ، کسی سے بات نہ کرو، وہ وقت بہت قیمتی ہے، پورے سال میں وہ وقت دوبارہ نہیں آنا، جو وہ 30 دن افطاری کا ٹائم ہے وہ نہیں آنا۔ میرے بچے غائب ہو جانا، درود پڑھنا شروع کر دو، تلاوت شروع کر دو، سر سجدے میں رکھ دو، ارے کچھ نہیں ویسے ہی بیٹھ جاؤ، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو، کچھ کرو اس وقت، ختمہ شریف پڑھو، کچھ کر لو، کچھ بھی نہیں کرو گے صرف اللہ کی طرف دھیان کر لو، جو کہو گے اللہ اس سے زیادہ دے دے، کیونکہ وہ برکت والے لمحات بہت ہی بڑی برکت۔ میں نے اپنی زندگی کی انہونی ترین دعائیں اس وقت قبول کروائی ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے، ایک چابی کی طرح ہے وہ وقت، لگاؤ چابی، جو چاہے تالا کھول لو، رزق بند ہے کھول لو، اولاد نہیں ہے کھول لو، عزت نہیں ہے کھول لو، قرآن نہیں ہے کھول لو، حضور کی زیارت نہیں ہے کھول لو، مل کے کہو سبحان اللہ، جو تالا بند ہے کھول لو، اس وقت وہ چابی ہے، اور اس چابی کو نالی میں پھینکتے ہیں لوگ، اور عورتیں اللہ ماشاءاللہ کوئی حال ہی نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ مینج کیا جائے ٹائم کو، آدھا گھنٹہ پہلے مینج کر لیا جائے، ہر چیز لگا دی جائے دسترخوان پہ، جب آپ تیاری شروع کرتے ہیں تو اسے آدھا گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر دیں، اس آدھے گھنٹے کو بچا لیں، ہانڈیاں پک رہی ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ڈوئیاں پھر رہی ہیں، پھڑو پھڑو، پجو پجو کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں،
وہ کیا ہو تم جانور ہو سارے، اور یہ سب کچھ تمہارے پیٹ میں ہی جانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ بھاگو بھاگو، بچوں کو دینا ہے، میاں نے کھانا ہے، میں نے کھانا ہے، اور بھائی مینج کر لو، اس کو آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان پہ لگا کے اوپر پردہ ڈالو، غائب ہو جاؤ. کہ بھائی یہ میرا اور میرے رب کا وقت ہے، یہ میرا اور میرے رب کا ٹائم شروع ہو گیا. یہ نوٹ کرو باتیں، یہ کوئی تقریر، یہ راز ہے، بہت بڑا راز. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک بار میرے پاس تھے رات کو، تو آپ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی عبادت کے لیے اٹھتے تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ اجازت طلب کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے عائشہ مجھے اجازت ہے میں مصلی پہ چلا جاؤں، کیونکہ رات یہ تیری ہے، وقت یہ تیرا ہے، تو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اجازت ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں حضور آپ مجھ سے کیوں اجازت لیتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں نے کون سا آپ کو روکنا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں تیری اجازت ضروری ہے. حضور اس طرح سے محبت فرماتے تھے. آج تو کہتے ہیں یہ بیوی جو ہے یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، یہ سر کا تاج ہے، یہ سر کا تاج ہے، یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے تمہارے. حضور اس طرح اجازت لیتے تھے کہ عائشہ ہے اجازت؟ تو آپ فرماتی کہ تو آقا علیہ السلام ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ اٹھتی تو آپ نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے بستر پہ، تو فوراً مصلی پہ دیکھا تو حضور مصلی پہ بھی نظر نہ آئے. حیران ہوئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کمرے سے ہی باہر چلے گئے. تو آپ اٹھیں اور آپ نے حضور کی عبا لی حضور کی، اور آپ باہر نکل گئیں تلاش کرنے کے لیے. تو جنت البقیع کی طرف دیکھا، جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئی تو وہاں دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں، آپ سجدہ ریز ہیں. تو جب آواز سنی تو حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں عائشہ. فرمایا کون عائشہ؟ حیران ہو گئی کہ حضور نے مجھے نہیں پہچانا. فرمایا حضور آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی. فرمایا کون زوجہ؟ کیسی زوجہ؟ تو اور حیران ہوئی. پھر فرمایا حضور ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی صاحبزادی ہوں، ابو بکر کی بیٹی. فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے. محسوس کیا کہ بارش شروع ہو گئی ہے، تو پانی کے قطرے جو ہیں وہ جسم پہ کپڑوں پہ گر رہے ہیں. تو سوچا کہ چلو دیکھ لیا ہے یہیں پہ ہیں، آ جائیں گے. واپس آ گئی اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر بعد حضور بھی آ گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آج عجیب بات ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہاں ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے، تو آپ نے مجھے بھی نہیں پہچانا، میرے باپ کے نام کو بھی آپ نے نہیں پہچانا. کہا عائشہ تو آئی تھی وہاں؟ کہا ہاں حضور میں نے آپ کو دیکھا وہاں سجدے. تو آقا اسلام نے فرمایا سنو. فرمایا اللہ اکبر. فرمایا میرا وہ وقت اللہ کے ساتھ تھا، میں اللہ کے ساتھ اس وقت میں تھا، اور اس میرے اللہ کے وقت میں اس وقت کوئی نبی رسول جبریل بھی نہیں آ سکتا، کوئی اس وقت میں میرے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. میرا اللہ کے ساتھ وہ ٹائم تھا. تمہارا بھی ایسا ہی ہو جانا چاہیے. مل کے کہو سبحان اللہ. تمہارا بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا وقت ہو نا کہ میرا دنیا کے ساتھ ہی رہنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ایسا وقت ہو کہ تمہیں کوئی آواز دے کہ بھائی کون ابو جی، کون اماں جی. اتنا اللہ کے ساتھ ذوق ہو، اتنا شوق. یہاں ایسی حالت ہی کوئی نہیں ہے. ایسے شوق ہی مٹ گئے، وہ سجدوں والے پیشانیاں ہی ختم ہو گئیں، وہ محبتیں ہی ختم ہو گئیں، وہ پیار کے انداز ہی نہ رہے اللہ کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے میں دیدار کرانے آ رہا ہوں، وہ سموسوں پہ چھلانگ مار رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں زیارت کرانے آ رہا ہوں، وہ ڈوئی پھیر رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اوپر برکتیں اتارنے کے لیے خود آیا ہوں، افطاری کا وقت ہے، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے گلی کے اندر. کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ خود سوچ لو، خود جواب دے لو. کتنے قیمتی اوقات ہیں، کتنی برکتوں والے وقت. قسمتیں بدل جائیں،
خدا کی قسم اس وقت میں قسمتیں بدلتا ہے اللہ. لوگ نہیں سمجھتے. اللہ تو انشاءاللہ کہتے ہو؟ بولو انشاءاللہ کہو. اللہ توفیق دے دے. کچھ ایسا کرو، سمجھدار بنو. میری اہلیہ بیٹھی ہیں، یہ مجھے انہوں نے دیکھا ہے اتنے سالوں سے. وہ وقت میں اس وقت میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. میں اس وقت یا ختماشی پڑھ رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ، میرے بچے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو دسترخوان ہے وہ 15 منٹ پہلے سج چکا ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی بندہ کچن میں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا، کسی کو اجازت نہیں ہے. سارے وہاں بیٹھے اور دعا کریں. بدل جاؤ گے. کچھ تم ایسا کرو نا جو تم نے کبھی پہلے نہیں کیا، تو اللہ تمہیں بھی دے دے. اس کے بعد رمضان میں جو بہت بڑی عادت ہے، بہت بڑی برکت ہے اللہ، وہ ہے سحری کا وقت. سحری، رمضان کی سحری. آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میری سنت ہے. حضور کی سنت ہے، آقا نے کبھی سحری چھوڑی نہیں تھی. آپ سحری استعمال کرتے تھے. آپ نے فرمایا سحری کرو اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کھجور ہی کھاؤ لیکن ضرور سحری کرو. چلو کوئی کبھی ایسا ہوا نہیں ہو سکی وہ اور بات ہے، لیکن کھجور کے ساتھ بھی سحری ہو جائے تو کافی. سحری میں بڑی برکت ہے. اور فرمایا جو سحری کا کھانا ہوتا ہے اللہ اس کی وجہ سے مومن کا رزق بڑھاتا ہے. سحری کے کھانے کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، رزق زیادہ ہو جاتا ہے. تو سحری کو کیا جائے. اب ذرا یہ سمجھ لو کہ سحری کیوں دی گئی رمضان میں. اللہ کوئی اور وقت بھی تو دے سکتا تھا. مثلا اللہ کہتا جی فجر پڑھ لو اور اس کے بعد سارے اٹھو اور کھانا شانا کھاؤ، 5 بجے تک کھانا کھا لو، 6 بجے تک کھانا کھا لو سارے. کیا یہ ہو نہیں سکتا تھا؟ بولیے سارے بولو. ہو سکتا تھا نا کہ وقت اللہ کو منتخب کر دیتا کہ بھئی یہ 6 بجے کھانا کھا لو سارے. روزہ جو رکھنا ہے سارا دن تو بھئی یہ ٹائم ہے جی، اتنے بجے کھانا سب کھا لیں، اس کے بعد روزہ رکھیں. سحری کو کیوں کہا اور سحری کا ہی وقت کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ سحری کے وقت سے پہلے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ سارے عالم اسلام کو اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے اٹھو اور تہجد پڑھو. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ تہجد کے لیے سحری دی گئی ہے. سحری کا انتظام تہجد کے لیے تھا. روٹی پانی تو پک ہی جانا ہے. جلدی سے وضو کرو، جلدی سے وضو کرو اور جلدی سے مصلی پہ جا کے 2 رکعت پڑھ لو تاکہ سحری کا اصل مقصد پورا ہو. وہ جو پیٹ میں روٹی جانی ہے وہ تو ویسے بھی چلی جانی ہے، وہ تو نہیں رکنی. تہجد گئی تو فائدہ، تہجد گئی تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کو نہیں. تہجد کے لیے سحری کا وقت منتخب کیا گیا. اور اتنی بڑی تعداد میں، نوٹ کرو یہ بات، اتنی بڑی تعداد میں پورے سال میں عالم اسلام تہجد ادا نہیں کرتا جتنی بڑی تعداد میں رمضان میں تہجد ادا ہوتی ہے. کیونکہ بہانہ ملا ہوتا ہے نا، لوگ اٹھے ہوتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور اس تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. جو عام دنوں کا یہ حال ہے کہ پہلے آسمان پہ اللہ اتر کے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں دے دوں. پہلے آسمان پہ عام دنوں میں. تو بتاؤ رمضان میں وہ کہاں اترے گا؟ تیرے کمرے میں نہیں آ جائے گا، وہ تیرے گھر میں نہیں اتر آئے گا. وہ کیوں نہیں اترے گا؟ عام دنوں میں وہ پہلے آسمان پہ آ کے کہے کہ آؤ تہجد پڑھو میں دیتا ہوں. تو یہ تو رمضان کی تہجد ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے. سحری کو بھی بس اسی طرح آنکھیں ملتے ہوئے، باسیاں لیتے ہوئے اور ادھر ہی بستر پہ لیٹے لیٹے ہی ایتھے لے آجو جو بھی ہے ادھر ہی کھانا لاؤ، ذرا چونکڑی ماری وہیں پہ کھانا شروع کر دیا اور ادھر ہی لیٹ گئے. فجر بھی گئی، سارا کچھ گیا اور کیا میں روزہ رکھا ہوا ہے. انسان تجھے کیا کہے؟ اب کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو ایسا روزہ رکھ کے؟ ادھر ہی لیٹ گئے، ادھر ہی کھانا کھا لیا، نہ وضو، نہ کوئی برش، نہ کوئی منہ دھویا. کیا میں سحری کر رہا ہوں؟ اور سحری تہجد کے لیے دی گئی تھی. جلدی سے اٹھو، وضو کرو اور 2 نفل پڑھو. 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو. 8 ہیں ٹوٹل. اور برکت دیکھو کتنی ہے. فرمایا جو سحری کے وقت تہجد یعنی تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. اس کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی، اس کا چہرے کا نور قائم رہتا ہے.
ایمان پہ اس کو موت آئے گی، مرنے سے پہلے جنت دیکھے گا. کوئی ایک فائدہ تہجد لوگ سمجھتے نہیں. سحری کا وقت تمہیں دیا ہی تہجد کے لیے گیا. وہ دہی لین گیا ہوا، تہجد بھی گئی، سب گیا. کبھی سوچا ہی نہیں یہ بات، دھیان ہی کوئی نہیں. وہ دہی کے لیے تہجد ضائع کر. یہ رونے والی باتیں ہیں، یہ اپنے اوپر ماتم کرنے والی باتیں. لہذا ہمیں پھر شکوہ کرنے کا حق پہنچتا نہیں. کسی کی زبان سے یہ سننا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ زندگی میں یہ وقت کیوں آ گئے، یہ میرے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو آپ نے تھوڑی زیادتیاں کی رمضان کے ساتھ. رمضان کے ساتھ جو آپ نے تیا پانچا کیا ہے اس کا کون جواب دے؟ کیا یہ اللہ کے حکم مذاق ہیں؟ کیوں آپ نے اس کو اس طرح کیا؟ تو ظاہر ہے پھر ایسا ہی ہوگا. تو اللہ توفیق دے. آمین کہتے ہو؟ پڑھو گے تہجد؟ نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ تہجد پڑھو. اور امید ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھیں گے رمضان میں تو سارا سال تہجد کے عادی ہو جائیں گے. بار بار اللہ اٹھا دے گا. تہجد پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے بھی دے، سب کو دے. اس کے بعد رمضان میں ایک بہت بڑی عبادت ہے جو رمضان میں آتی ہے، اور اس کے لیے آپ اگر ابھی جائیں نا، ابھی آپ فوراً چلے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ حرمین میں پہنچیں، حرم شریف میں پہنچ جائیں، کعبہ شریف، اور آپ کہیں جی مجھے یہاں پہ اجازت دیں، میں وہ عبادت کرنا چاہ رہا ہوں، تراویح کی نماز میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو میں کعبہ میں آ گیا ہوں. تو کہیں گے جی کیوں؟ وجہ کہ جی میں نے تراویح پڑھنی ہے، کعبہ ہے، بڑا عزت والا مقام ہے. نہیں، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، یہ تراویح رمضان میں ہے. اچھا چلو آپ مسجد مدینہ پہنچ جائیں، مسجد نبوی شریف پہنچیں، اور آقا کے روزے پہ جا کے آپ کہیں جی مجھے اجازت ہے میں یہاں تراویحاں پڑھ لوں. وہ کہیں جی کیوں؟ وجہ کہا جی اس لیے کہ حضور کا روزہ ہے، مدینہ شریف ہے. کہا نہیں، رمضان میں شروع ہوا ابھی، یہ رمضان میں آئے گی، یہ رمضان کے لمحات میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں پڑھی جا سکتی. بے شک بہت بڑی نماز ہے، لیکن تم اسے نہیں پڑھ سکو گے جب تک یکم رمضان شروع نہ ہو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. 20 رکعت ہے، نماز تراویح ہے. اور رمضان جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ محنت کا مہینہ ہے. سارے بولو، سارے بولو، یہ مشقت اور محنت کا مہینہ ہے. اس میں آرام چھوڑنا پڑتا ہے، اس میں اپنی کمر کو دورہ کرنا پڑے گا. آپ کو ٹیسیں اٹھیں گی، آپ کو درد ہوگی، کمر تھکے گی، پاؤں تھکیں گے، گھٹنے درد کریں گے. یہ سارا کچھ ہونا ہے. رمضان ہے یہ کوئی تمہارا جو ہے نا وہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ آرام سے کھیلا اور چلے گئے. یہ پورا شیڈیول ہے، محنت کا شیڈیول ہے. تو وہ 20 رکعت نماز تراویح رمضان میں لازم ہے، پڑھنی ہوگی، ہر صورت ادا کرنی ہوگی. اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اسے تھوڑے تھوڑے دن چھوڑ کے جب پڑھا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڑا ہی مزہ آتا ہے. صاحب قرآن جب آگے کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہو تو حضور لطف کا اندازہ نہیں ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے. آپ روز کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا اس لیے میرے صحابہ کہ میری امت پہ کہیں فرض نہ ہو جائے. یہ فرض کے نہ ڈر سے میں ایسا کرتا ہوں، ورنہ میرا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ روز پڑھاؤں. لیکن فرض کا ڈر ہے، کہیں اللہ حکم اتار دے تو میں اس کا نبی ہوں، اس کا حکم پھر پورا ہوگا، تو فرض نہ ہو جائے، ورنہ میں بھی اسی طرح پڑھاؤں. تو حضور نے اسے ہر روز تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اسے بڑا پسند کیا. اس کے ایک ایک سجدے میں کئی 100 سالوں کی عبادت کا ثواب رکھا گیا. ایک سجدہ کئی 100 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. بڑی قیمتی نماز ہے. اور اس کو روزے کا لباس کہا گیا. اس کو کہا گیا کہ یہ روزے کے کپڑے ہیں. آپ کے روزے کے اوپر یہ کپڑے ڈریس پہنا دیتا ہے. جس روزے کے اوپر کپڑے ہی نہیں ہیں وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جائے گا؟ خود سوچ لو کہ وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا جس کے اوپر کپڑا ہی کوئی نہیں. تو اپنے روزے کو کپڑے پہناؤ تراویح پڑھ کے، اور سوچ لو جب نہ پڑھی تو اب روزہ کس طرح کا جانے والا ہے، کیا حال ہو گیا روزے کا. تو یہ 20 رکعت ہے، اور اس کی ترتیب یوں تھی کہ حضور نے اسے 2 کر کے پڑھایا. یہ آقا کی ترتیب تھی. ویسے یہ یوں تھا کہ 2 رکعت کے بعد عبدو و رسولو پڑھا جاتا تھا، اور اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تیسری رکعت کے لیے.
پھر چوتھی رکعت کے بعد پھر عبدہ ورسولہ تک پڑھا جاتا تھا اور پھر پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس طرح یہ 20 رکعتیں پوری ہوتی تھیں. لیکن آقا نے اپنی امت کی آسانی کے لیے اسے 2 میں تقسیم کیا کہ میری امت تکلیف نہ ہو, اٹھ جائے, وضو کر لے, پانی پی لے, کوئی بندہ جلدی سے وضو کر رہا ہے اور شامل ہو جائے. تو اس کے لیے اس کو 2 کر کے پڑھا گیا. لوگوں نے اس کو بھی فٹ بال بنا دیا. اب دیکھو میں آپ کے سامنے سارے ظلم ایک ایک کر کے رکھ رہا ہوں جو رمضان میں لوگ کرتے ہیں. فٹ بال بنا دیا. کوئی 2 پڑھ کے جا رہا ہے, کوئی 4 پڑھ کے کھسک رہا ہے, کوئی 6 پڑھ کے اٹھ گیا ہے, کوئی 8 پڑھ کے کہہ رہا ہے نہیں تھک گیا ہوں, کوئی 10 پڑھ کے کہہ رہا ہے بہت لمبی پڑھ لی, 12 پڑھ کے کہہ رہا ہے بھوک لگی چھوڑو باقی رہنے دیتے ہیں, چائے پی لیں. کیا کر, یہ 20 رکعت ہے بھائی, یہ 20 پوری ہوگی تو ہوگی, ورنہ نہ شروع ہی نہ کرو اسے آپ نے شروع کیوں کیا؟ اس کو شروع کیا تو 20 پورے کرو نا. کیوں آپ اسے چھوڑ رہے ہیں سینٹر میں؟ یہ چھوڑنے کا حق دیا کس نے آپ کو؟ بھائی ظہر کی 4 رکعتیں ہیں, بولیے کتنی ہیں؟ آپ 2 کے بعد اٹھ جائیں, کہا میری مرضی. آپ کو حق ہے کہ آپ 2 کے بعد اٹھ سکتے ہیں 4 فرضوں میں؟ نہیں اٹھ سکتے, وہ اللہ کا رول ہے, آپ نے 4 رکعتیں پوری کرنی ہیں. آپ کے موڈ کا تعلق ہی کوئی نہیں. آپ کو درد ہے, تکلیف ہے, بیٹھ کے پڑھ لیں, لیٹ کے پڑھ لیں, مینی تھنگز, لیکن آپ اسے چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ 2 پڑھ کے آپ جا کے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جی میرا دل نہیں کر رہا, بس میں تھک گیا ہوں, لہذا باقی 2 نہیں میں پڑھوں گا. کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے آپ اللہ کے اصول کو بدلیں؟ یہ 20 رکعتوں کو 12 کس نے بنایا ہے؟ یہ 10 کیسے آپ نے بنا لی ہیں؟ یہ کوئی آپ کے گھر کے اندر بنا ہوا کوئی مطلب چھوٹا سا کوئی رول تھا, جب چاہے توڑ دیا, جب چاہے بنا لیا؟ یہ 20 رکعت پوری ہے, آپ پوری کریں گے تو اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا, ورنہ 12 کی 12, 16 کی 16 بھی ضائع ہو گئیں, وہ بھی ختم ہو گئیں, اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور جناب لیٹے ہوئے سوچ رہے ہیں چلو آج 16 تے پڑھیاں نے, شکر ہے 16 تے پڑھیاں نے آج. وہ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ وہ 16 بھی گئی ہیں. وہ 20 سلام پڑھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا تو پہلی سے لے کر 20 تک وہ پوری ہوتی, اور اس کا ثواب فرشتے نوٹ کر لیتے. آج کی 20 رکعت لکھی گئی. کعبہ شریف میں 20 پڑھی جاتی ہیں, بلکہ سبحان اللہ, مسجد نبوی میں 20 پڑھی جاتی ہیں, ہر جگہ 20 ہیں. تو کتوں نکل آیا 6 والا؟ فٹ بال بنا دیا. میرا دل رو رہا ہے, آنسو نکل رہے ہیں. کیا حال کر دیا, نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں پیچھے سے. شروع میں لوگ آئے ہیں, 4 صفیں بھری پڑی ہیں. 10ویں رکعت میں پیچھے دیکھا ہے, وہ پہلی جو صفیں ہیں وہ تھوڑی سی رہ گئی, باقی سب بھاگ گئے. 12 ابھی پوری ہوئی, ابھی تو 8 رہتی تھی. یہ کدھر گئے؟ چلے گئے سارے. کسی نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا تو یوں سمجھ لو 1 لاکھ بندے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا. وہ کعبہ ہے, وہاں الٹا نظام بھی اسی طرح الٹا ہے. تو اگر رمضان میں الٹ کیا تو اس کا الٹا بھی اسی طرح الٹا ہو جائے گا. بہت بڑے لیول پہ جائے گی بات. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور خواتین کا تو اس حوالے سے اللہ ہی حافظ. حالانکہ انہیں اجازت ہے گھروں میں 2 رکعت کر کے پڑھ لیں. اول تو بہتر ہے کسی باقاعدہ حافظ قرآن کے پیچھے جائیں, جا کے پورا قرآن سنیں, جو اصل میں تراویح کی حقیقت ہے کہ اس میں پورا قرآن سنا جائے, فاتحہ سے لے کر الناس تک جایا جائے. کمر درد ہو گئی ہے, کرسی پہ بیٹھ جائیں, آپ صوفہ رکھ لیں, اس وقت بیٹھ جائیں. بھئی آپ نے یوں ہی ادھر دیکھو نا, ایسے ہی بیٹھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی 10 کلو وزن اٹھانا, کیا کرنا ہے آپ نے؟ قاری تو آگے پڑھ رہا ہے, سونٹ اس کے خشک ہو رہے ہیں, درد اسے ہو رہی ہے, تھک وہ رہا ہے, آپ تو یوں ہی ہے نا بس. اتنا بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہو تو کیا لینا کیا ہے تم نے اللہ کا؟ ٹھیک ہے جو دال روٹی چل رہی ہے چلنے دو, کیا تمہیں اور اللہ سے چاہیے؟ تم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے, اللہ کیوں بدلے تیرے لیے؟ وہ بڑا ہے, وہ عزت والا ہے, وہ جلیل ہے, وہ تیرے لیے بدلے گا. کیوں بدلے؟ تو بدل, تو اس کی مخلوق ہے. کرنا کیا ہے؟ یہ احسان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے تراویح کی نماز پورے عالم اسلام کو عطا فرمائی.
اور آپ نے پورا مہینہ اس کو شروع فرمایا اور آپ نے فرمایا کبھی بھی اب یہ بند نہیں ہوگی. سارا رمضان ہر مسجد میں ایک حافظ قرآن آگے کھڑا ہوگا اور وہ 20 رکعت تراویح پڑھائے. اس سے حفظ کو اللہ نے دوام بخشا اور حفظ کی فیکٹریاں قائم ہو گئیں, مدرسے آباد ہو گئے اور ان میں حافظ حفظ کرنے لگے, کیونکہ ہر سال نئی مسجدیں بنتی ہیں اور ان مسجدوں میں نئے حافظ کی ضرورت پڑتی, تو وہ حافظ ان مدرسوں سے شفٹ ہونے لگے اس مسجدوں کے اندر. اگر حضور سیدنا فاروق اعظم تراویح شروع نہ کرتے تو یہ حفظ کا نظام کب کا عالم اسلام سے ختم ہو چکا ہوتا. حافظ کوئی ٹاواں ملتا آپ کو, حافظ ایک گلی میں شاید ایک حافظ ملتا, اب یہاں ہر گھر کے اندر حافظ ہے, کیونکہ تراویح کے لیے حافظوں کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں حافظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ بھاگتے پھرتے ہیں. ابھی ہمارا مرکز سارے بھاگ رہے تھے, حضرت صاحب وہ حافظ کا انتظام کرنا, حافظ کا انتظام کرنا. وہاں گارڈن ٹاؤن میں مجھے کہا جا رہا ہے حضرت صاحب حافظہ کوئی ڈھونڈ دیں, حافظہ ڈھونڈ دیں. لوگ بھاگتے پھرتے ہیں یار کسی حافظ ملے. تو پھر مدرسوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے پوچھتے ہیں ہاں جی کوئی حافظ صاحب ہیں جی, تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں جناب میں حاضر ہوں, مل کے کہو سبحان اللہ. تو اللہ کا قرآن سنانے کے لیے وہ پہنچ. تو اگر تراویح ہی نہ بولو تو حافظ ختم, حفظ کا نظام ہی کوئی نہیں. یہ بہت بڑی نماز ہے. پڑھو گے پورے؟ نہیں پڑھو گے؟ کوئی نہیں پڑھو گے؟ پڑھو, اسے کہیں جا کے پڑھو. اور بعض ایسے کرتے ہیں وہ کعبے کی نا وہ لگا لیتے ہیں چینل اور اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ مقامی طور پہ پڑھ سکتے ہیں. کعبے کے امام کے پیچھے آپ کی نیت نہیں ہو سکتی, وہ بہت دور ہے. چینل پہ بعض ایسے بھی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کر سکتے آپ. آخری بات, رمضان المبارک میں جو بہت بڑی برکت ہے, جو بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑا کرم ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ دے دے تو اس سے بڑی کوئی برکت نہیں. کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں, تلاوت کریں اس کی, کوئی سورت شروع کر دیں اور اس کی تفسیر شروع کر دیں. اگر آپ نے پورا رمضان میں صرف سورہ بقرہ ہی پڑھ لی تو مبارک ہو. 3 سپارے, کتنے؟ 3 سپارے تو بڑے ہیں, بہت ہیں. میں کہتا ہوں مور دین انف. آپ نے بہت بڑا کام کر دیا کہ آپ نے پوری سورہ بقرہ پورے رمضان میں ترجمے اور تفسیر سے پڑھی ہے. آپ کو پتہ چل گیا سورہ بقرہ میں کیا ہے, تو کوئی حرج نہیں. بے شک 3 پارے 4 پارے پڑھیں, لیکن ان کو تفسیر سے پڑھیں. رمضان میں پورا وقت لگائیں کہ رمضان میں نے یہ اتنے پارے تفسیر سے پڑھ لینے ہیں. اور اگر پورا قرآن کوئی تفسیر سے ختم کر لے تو اسے 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے. توپیں کھڑی کر دیں اس کے آگے اور سلامی دیں اسے کہ تم نے قرآن تفسیر سے پڑھ لیا. ویسے نہیں میں کہہ رہا جی, خبردار, یہ ذہن میں رکھیں سارے. ویسے نہیں میں کہہ رہا جی, میری طرف سے ہاتھ جڑے ہیں میرے, نہیں, ویسے میں نہیں بات کر رہا. تفسیر والا قرآن, ترجمے والا قرآن, تفسیر والا, وہ اگر پڑھا ہے تو پھر جو ہے یہ برکت ہوگی. پھر قرآن ہے تو اس پہ غور کیا جائے. انشاءاللہ کہہ دو ہے, اللہ توفیق دے دے, اللہ رحمت دے دے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ موقع ملے. پھر اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اعتکاف کی سعادت بہت بڑی ہے. میں انشاءاللہ آئیے دین سیکھیے کورس جو شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ کہہ دو, اس میں بھی آپ نے بالکل نہیں آنا جی, آئیں گے اس میں نہیں آنا. تو وہ جو ہے بڑا ہی اعلیٰ ہمارا کورس ہوتا ہے ہر سال, 1 سے لے کر 20 رمضان تک آپ سب نے اس میں شامل ہونا ہے. فجر کی نماز کے بعد لیٹنا حرام. اگر لیٹے تو گئے, کیونکہ پہلے ہی کرونے کی وجہ سے لوگ ویسے ہی لیٹ چکے ہیں. کرونے نے ویسے ہی لٹا دیا لوگوں, تو لیٹنے میں ماہر ہیں لوگ, تو لیٹنا نہیں ہے. لیٹیں گے تو خراب ہو جائیں گے. اٹھیں, ٹھنڈی ہوا ہے, واک بھی ہو جائے گی, مرکز پہنچیں اور تسلی سے وہاں پہ 1 گھنٹے کا درس ہے 45 منٹ کا, اور اس کے بعد حلقے لگائے جائیں گے جن میں ہم فقہ کے حوالے سے وضو, غسل, نماز کے مسائل, پاکی ناپاکی کے مسائل, بہت ضروری باتیں جو آپ کی بچیوں کے لیے, آپ کی بہوؤں کے لیے بہت اعلیٰ ہوں گی, ان حلقوں میں انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے. تو آپ سب اس میں بھی شامل ہوں, دین سیکھیں, اللہ کا دین سیکھیں. اللہ کے دین کو سیکھنے کا بہترین وقت رمضان ہے. تو اعتکاف کی سعادت میں انشاءاللہ اس میں کچھ مسائل بیان کر دوں گا. اعتکاف کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. اعتکاف جو ہے
یہ ہوتا ہی مصروف آدمی کے لیے ہے. یہ میں نے کیا کہا ہے جی؟ یہ مصروف آدمی کا ہوتا ہے. ویلے بندے کا کی اعتکاف ہے؟ مطلب وہ کون سا اعتکاف ہے جو میں فارغ ہو کے بیٹھوں گا؟ بھئی یہ ہے ہی مصروف آدمی کا. مصروف آدمی اعتکاف میں بیٹھے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر یہ آ گیا اور کہہ رہا ہے مولا دیکھ تیرے لیے چھوڑ دیا میں نے سب کچھ اور دیکھ میں اعتکاف میں آ گیا. وہ ایک شخص مجھے ملا، وہ کہتا ہے صاحب الحمدللہ سب بچوں کی شادیاں کر دی ہیں اور الحمدللہ اب میں فارغ ہو گیا ہوں اور مجھے ماشاءاللہ بچے بھی اپنے کاموں پہ ہیں، تو میں نا اس دفعہ اعتکاف کروں گا. تو میرا جی چاہا، ویسے بڑا پیار والا تھا ہمارا. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ نے جو کوہ طور اٹھایا ہوا ہے نا سر پہ، وہ مجھے دکھائیں ذرا کون سے کام ہیں آپ کہ جو آپ نے کر لیے ہیں اور اب آپ فارغ ہو گئے ہیں. باقی سارے بھی تو یہی کر رہے ہیں، تم نے کیا کوئی پہاڑ نیا جو ہے بنا دیا؟ محترم یہ کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اعتکاف ویلے لوگوں کا کام ہے؟ فارغ لوگ اعتکاف کرتے ہیں؟ نہیں، اعتکاف مصروف لوگوں کا کام کہ ہم آئے ہیں مولا، دیکھ ہم آ گئے اور ہم تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے، تیرے در کے مہمان ہو گئے مولا، تیرے گھر آ گئے ہیں، تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. تو اعتکاف تو ہوتا ہی مصروف آدمی کا. میں ویلا ہو جاؤں، فارغ ہو جاؤں، فلاں میرا کام ہو جائے تو پھر میں جی فلاں بھی بیٹھا تھا میں نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. لیکن آقا اسلام نے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ 2 حج اور 2 عمرے اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے. میں آج تک اس پہ حیران ہوں، کبھی اللہ توفیق دے گا میں بڑا اس پہ سوچا ہے کہ مجھے اس کی حکمت سمجھے کہ 2 حج کیوں ہیں اور یہ 2 عمرے کیوں ہیں. آخر اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمرے کیوں ملتے ہیں؟ اللہ کرے گا یہ اس کا جواب مجھے ملے گا. ابھی تک تو نہیں ملا، کافی سال ہو گئے ہیں، دعا کر رہا ہوں کہ مولا کہیں سے اس کی حکمت مجھے ملے کہ 2 حج اور 2 عمرے جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے. یعنی جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اسے کہا جائے گا حاجیوں میں سے اٹھاؤ، اسے عمرے والوں میں سے اٹھاؤ. تو اتنا بڑا ثواب آپ فارغ ہو کے تو نہیں لے سکتے، آپ کو جانا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا، تب جا کے 2 حج اور 2 عمرے نصیب ہوں. تو اللہ توفیق دے دے. تو یہ چند باتیں آپ سے کی ہیں جس میں بہت سارے دل کے زخم بھی تھے اور بہت ساری دل کے اندر ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ جب لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں. کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. جب تک اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھے تھے ہمیں رمضان کی خبر ہی نہیں تھی، کسی نے نہیں بتایا تھا رمضان کیا ہوتا ہے. اور بس یہی پتا روزہ 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 رکھو، روزہ رکھو، کھاؤ پیو نہیں، بس چپ کر کے اور بس انتظار کرو سحری کا اور افطاری کا، بس یہ روزہ ہوتا تھا. جب سے قبلہ عالم سے ملے، بزرگوں سے ملے تو اندازہ ہوا کہ رمضان ہی تو سب کچھ ہے، رمضان ہی تو سب کچھ. اللہ، رمضان اور قرآن فرمایا یہ 2 ایک جیسی چیزیں ہیں. رمضان ہی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن رمضان کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک جیسی چیز. اس کی بڑی برکت. آئے اللہ مجھے آپ کو سعادت دے، توفیق دے دے اور اللہ آپ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.